ان حسینوں سے نظر بچانے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی عز وجل، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود کا بقایا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ پھر اگر تم اس پر عمل نہیں کرو گے تو اشتہار سن لو جنگ کا اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے۔ یہ قرآن کی آیات ہے، اس میں سود کے بارے میں بتایا گیا ہے اور تقوی ایمان والوں کے بارے میں بھی بات ہوئی ہے۔ اور حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سودی معاملے کے لکھنے والے پر اور سودی معاملے میں گواہ بننے والے پر، اور ارشاد فرمایا یہ سب سود کے گناہ میں برابر ہے۔ اب جو ہے ایک مولوی کہتا ہے یہ ایک اللہ کا فتویٰ ہے، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے۔ اب قرآن مجید جو ہے نا اللہ کی کتاب ہے اور جو ہے نا اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر کوئی شک کرتا ہے تو وہ کافر ہے۔ جس چیز کو اللہ اور اس کا رسول حرام قرار دے اس کو کوئی حلال نہیں کر سکتا۔ آپ علیہ السلام نے ایک دفعہ شہد کھایا تو ایک ازواج مطہرات کے پاس جو ہے نا گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے منہ سے ایک بوٹی تھی، اس کی بو آ رہی ہے۔ تو حضور نے جو ہے نا اس کو کھانا چھوڑ دیا۔ تو آپ پر وہی آئی، اے نبی جو چیز ہم حلال کر دے آپ اس کو کیسے حرام کر سکتے ہو؟ تو آپ علیہ السلام بھی حلال کو جو ہے نا حرام نہیں کر سکتے تھے اور حرام کو حلال نہیں کر سکتے تھے۔ اب ایک مولوی جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ سود جو ہے نا وہ دینا جو ہے نا وہ حلال ہے، جائز ہے، لیکن سود لینا حرام ہے۔ اب اس حدیث کے اندر آپ خود دیکھیں اور قرآن کی آیات بھی دیکھیں کہ اس مولوی کا کیا حال ہے، اور دوسرا بھی اس کو سمجھا بھی رہا ہے کہ بھائی سود دینا جو ہے نا یہ ایک فتویٰ ہے، سود دینا جو ہے نا یہ حرام ہے۔ اب ایک حرام کام کو جب انسان گناہ کی کو گناہ سمجھے گا تو یہ گناہگار کہلائے گا، لیکن اگر گناہ کو حلال سمجھے گا تو یہ کافر ہو جائے گا۔ اب سود کو جو ہے نا دینا یہ حلال سمجھنا ہے تو یہ کفر ہے۔ یہ مولوی جو ہے نا وہ دوسرا مولوی وہ بھی اگر اس پر بیان دیتا ہے تو یہ کفر ہے، کیونکہ حرام چیز کو آپ حلال کس دلیل سے کرتے؟ اس کی دلیل تو دو، اوپر سے کوئی دلیل دے ہی نہیں رہے ہو اور اپنی بات جو ہے نا، اس لیے جو ان مولویوں کا یہ حال ہے۔ میں جو مولویوں کو بولتا رہتا ہوں نا، میری تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات فرمائی ہے، کہا مولوی کا نفس بے ادب ہوتا ہے، صوفی کا نفس جو ہے نا وہ ادب والا ہوتا ہے، یہ بے ادب ہے۔ جو آدمی عامل نہ ہو، رقیہ کو نہیں جانتا، اس کا ماہر نہ ہو، جو مولوی جو پیر اس کو کچھ بھی نہیں آتا، یہ جاہل ہے، اس کو معرفت حاصل ہو ہی نہیں سکتی ہے، کبھی بھی حاصل نہیں ہوگی اس کو، کیونکہ یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ اگر کوئی اس شعبے کے پیچھے لگا رہے گا تو وہ برباد ہو جائے گا، کیونکہ یہ بھی صحابہ سے چلا آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے مجربات تو ہے، لیکن آپ علیہ السلام اور صحابہ کے طریقہ کار جو ہے نا وہ مجربات تھوڑی ہے، وہ تو حدیث ہے، وہ تو مذہب ہے، ضمنی چیز ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے کیا، اگر کوئی ایک صحیح حدیث کا انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک بزرگ کا واقعہ نقل کیا، اس کا نام تھا شیخ سرزی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ جو بزرگ تھے یہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ایک دن اللہ پاک کی تجلی ان کو نظر آئی تو ان سے ان کی بات ہو گئی، اس کے بعد وہ غائب ہو گئی۔ ان کو بڑی پریشانی ہوئی، تکلیف ہوئی کہ یہ جو اللہ کی تجلی ہے کیوں نظر نہیں آ رہی۔ تو انہوں نے کیا کیا، بے چینی اور
پریشانی کی وجہ سے ایک پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا دیا، خودکشی کرنا چاہا، لیکن یہ بچ گئے۔ پھر تجلی نے ذرا ہی کہا کہ جو تمہاری جان ہے نا یہ بھی میرے قبضے میں ہے۔ تو اس نے کہا کہ یا اللہ کیا کروں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم 12 سال تک جو ہے نا بھیک مانگو۔ تو وہ 12 سال تک بھیک مانگنے لگے۔ آپ جو ہے کتنی ٹھوکریں کھائی، کتنے دھکے کھائے، پھر جو ہے عزت نفس بھی جو ہے نا مجروح ہوا۔ 12 سال جب گزر گئے تو پھر تجلی نے ذرا ہی پوچھا کہ اب کیا کروں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اب جو ہے نا اس کو خرچ کرو۔ تو اس نے کہا یا اللہ میرے اپنے پاس کوئی بچایا ہی نہیں ہے، یہ فقیری کا لباس ہے، میں تو سب بانٹتا تھا۔ تو اللہ پاک نے کہا بیٹھ جاؤ ابھی آپ کے اوپر تحفے طائف آنے شروع ہو جائیں گے۔ تو 24 سال گزر گئے ان کے اوپر۔ نفس بنانا اتنا آسان ہوتا ہے؟ میں ان مولویوں یہ شر پھیلاتے ہیں، شر، یہ آج کل کے جو مولوی ہے نا یہ شر پھیلاتے ہیں۔ کچھ دیوبندیوں کا نام لیتے ہیں، بریلوی حضرات، اہل حدیث حضرات، یہ ایسے مسائل نکالتے ہیں جو شر کے ہوتے ہیں، فساد اختلاف پیدا کرتے ہیں امت کے اندر، ایسی باتیں جن کی دلیل نہ قرآن و حدیث میں موجود ہوتی ہے، اور وہ لوگ جو ہے نا پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، اور عوام جو ہے نا اس پہ چلنا شروع ہو جائے گی۔ قیامت اللہ کی تلوار تو اس دنیا میں چل رہی ہے ان کے اوپر، وہ تو چل رہی ہے۔ کیوں؟ ایک صحیح کام کو جو ہے نا یہ لوگ غلط بولتے ہیں، اس کے بارے میں کیسی باتیں، اس کو دکانداری تو جو ہے نا آپ لوگوں نے بھی تو بنائی ہوئی ہے کہ نہیں؟ آپ کیوں اس کو دکانداری بولتے ہو؟ یہ دکانداری ہے، یہ تو ایک فن ہے جو بزرگوں سے چلا آ رہا ہے، اور اس میں مہارت ہے، پہلے بزرگوں نے بھی حاصل کی، آپ لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ مخلوق کی خدمت کون کرے گا؟ اب جو ہے نا مولوی صاحب کہتا ہے یار وہ تھوڑا بہت جو ہے نا اس نے کتابوں میں پڑھا ہوتا ہے، وہ تعویذات لکھ کے لوگوں کو دیتا ہے اور کام خراب کر دیتا ہے۔ آپ بتاؤ ایک آدمی کو مرض ہو کینسر کا، اور کینسر کے ڈاکٹر کے پاس نہ جائے اور کوئی اور بندہ اناڑی وہ لگ جائے تو وہ کینسر اور خراب ہو جائے گا نا، موت کے قریب چلا جائے گا نا۔ تو جو حق کام کے پیچھے لگ جائے اللہ پاک اس کو اسی طرح تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اب علیہ السلام کا طریقہ ہے، صوفیاء کا بھی طریقہ ہے۔ اب یہ صوفیاء جو ہے نا انہوں نے جو اسباب نکالے ہوئے ہوتے ہیں وہ اسی لیے وہ نفس کی اصلاح کے لیے انہوں نے نکالے ہوتے ہیں، اس میں نفس کی اصلاح ہوتی ہے۔ اب جو ہے نا نفس کی 3 حالتیں ہیں۔ نفس امارہ یہ ہمیشہ بری بات بتاتا ہے، نفس لوامہ یہ پہلے بری بات بتاتا ہے لیکن اس کے بعد اچھی بات بھی بتاتا ہے۔ پھر اس کے بعد نفس المطمئنہ ہے، یہ وہ نفس ہے جو صرف نیکی ہی چاہتا ہے، گناہ کی طرف یہ نہیں جاتا ہے، جا سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر وہ چیز رہتی ہے لیکن وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ نفس کی ہیت بدلنے سے جو ہے نا جب نفس کی ہیت بدلتی ہے تو انسان کو تکلیف بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب نفس کہاں پر ہے؟ پھر صوفیاء نے اس کا ایک مقام بتایا ہے کہ یہ نفس کی جگہ ہے، جیسے جسم اور روح کے انہوں نے ایک ساتھ کر کے بتایا کہ جسم کے اتنے لطیفے ہیں اور روح کے اتنے لطیفے ہیں، جس کو عالم امر اور عالم خلق کہتے ہیں۔ عالم امر 5 لطیفے، عالم خلق جو ہے نا وہ 7 لطیفے ہیں، ٹھیک ہے؟ قلب، روح، سر، خفی، اخفا، نفس، سلطان الاسکار، یہ لطائف ہے، یہ اللہ کا ورد کرتے رہتے ہیں۔ اب جو اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے یہ اس لطائف پر صوفیاء کرام نے کچھ اسکار کیے ہیں، اللہ کے اسماء ہے اس کے اوپر، تو وہ اس پہ کرتے ہیں تو یہ چیزیں کھلنا شروع ہوتی، لیکن وہ پہلے چلا کشیاں بھی کرتے تھے، جادو جنات اور ان بندشوں وغیرہ کا علاج بھی کرتے، آج کل کے لوگوں نے چھوڑ دیا۔ جو مولوی عملیات کے خلاف ہو جو ہے نا سمجھ لو کہ نا یہ اس کے منہ سے ہمیشہ الٹی بات نکلے گی۔ یہ دیکھو الٹی باتیں کیسے کر رہے یہ لوگ، قرآن کے بارے میں بکواس کرتے ہیں۔ قرآن میں خود اللہ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ کفار ہیں جو اس کو نہیں مانتے ہیں یہ قرآن کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، یہ لوگ بکواس کرتے ہیں، ان کے منہ سے نکلتا نہیں یہ خود قصدن ایسے کرتے رہتے ہیں کیونکہ یہ مجتہد بنے ہوئے ہیں، مجتہد بن کر اپنی قیاس کر کے اپنے مسائل جو ہے نا نکالتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے نا قرآن ہے، پھر حدیث ہے، پھر جو ہے نا کیا نام ہے صحابہ کا جو اجماع ہے وہ دیکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا کیا نام ہے تابعین کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا ہوا، ان کے وہ اس پہ کاربند تھے کہ نہیں تھے۔ اس کے بعد فقہ آتا ہے، فقہ کے بعد فقہ کا ایک شعبہ ہے کہ قیاس، وہ تو فقہ کا ایک شعبہ ہے۔
تو یہ پہلے ہی شعبے میں لگے رہتے، آخری شعبے میں ہی لگے تھے، پہلے شعبہ چھوڑ دیتے، قرآن حدیث کو چھوڑ دیتے. اپنی قیاس معلوم ہو جاتی ہے کہ تو قیاس کر رہا ہے، اپنے پیٹ سے بات کر رہا ہے، چاہے وہ مولوی ہو چاہے وہ پیر ہے. میں بھی پیر ہوں. مجھے سما الحمدللہ حضرت مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بھی سلاسل میں ہے. مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے اندر 3 واسطوں سے ظاہری خلافت موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا خلافت نہیں ہے. خلافت ملنے کے بعد وہ پیر ہو جاتا ہے، اس کا حق حاصل ہوتا ہے، وہ امت کا ذمہ دار ہو جاتا ہے. آپ لوگ نے کہ وہ مدرسے میں 8 سال گزارنے کے بعد یا کیا وہ خود بخود ذمہ دار، وہ بھی پھر لگا رہتا ہے نا، باتیں کرتا رہتا ہے. آپ ممبر رسول پہ بیٹھ کر کچھ بھی بولنا شروع کر دیتے ہو. تو میرا ہمیشہ ٹاپک جادو جنات بندش پر ہوتا ہے کہ جتنی بھی بیماریاں پیدا ہوتی ہے یہ جادو بندش کی وجہ سے اور جنات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. یہ ایک باطنی جنگ ہے. میں مجاہد اس کو سمجھتا ہوں، یہ مجاہد ہے جو باطنی علوم حاصل کر لے، یہ باطنی جنگ ہے. یعنی جو چلہ کشیاں کر لے، عامل ہو، یہ باطنی مجاہد ہے. اس پر معرفت بھی کھلتی ہے اور یہ مجاہد بھی ہوتا ہے. اور میں وردیوں والوں کو جو فوجی ہمارے حضرات میں ان کو بھی مجاہد کہتا ہوں. باقی اگر یہ مولوی کوئی مجاہد نہیں ہوتے، صرف باتیں کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو گرم کر کے جہاد کے نام پر پیسے بھی کھا کے اور بھیج بھی دیتے ہو. خود بولتے ہیں ہمیں یہاں ضرورت ہے کیونکہ ہم یہاں بیٹھ کر جو ہے نا ہمیں کام کریں، مدرسہ چلانا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے یہ خود یہاں بیوی کے ساتھ سو جاتے ہو، دوسروں کو بھیج دیتے ہیں. خود جاتے ہو، خود جب جاتے ہیں تو پھر پورا پروٹوکول کے ساتھ جو ہے نا وہ جا رہے ہوتے ہیں وہاں پر بیٹھ کے باتیں. یہ صرف باتیں کرتے ہیں مولوی، اور ان کو کچھ بھی نہیں آتا ہے. ان کو بیٹھ کے کھانے کی عادت ہے. عاملوں کو بیٹھ کے کھانے کی عادت نہیں ہے، وہ محنت کرتے ہیں. ان کو بیٹھ کے کھانے کی، یہ کہتے ہیں عوام کمائے ہم کھائیں، ان کا یہ طریقہ رہا ہے. اسی لیے پیر حضرات جو صوفیاء تھے ان کو بتاتے رہتے تھے، لیکن ان سے جو ہے نا وہ یہ چیزیں ہوتی نہیں ہے. مسئلہ سارا یہ ہے. پھر یہ جو ہے نا کوئی بھی باتیں جو ہے نا منہ سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں. عوام میں ان کی ایک عزت بنی ہوئی، لیکن الحمدللہ صوفی پیر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جو پیر ہوتا ہے وہ صوفی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، عامل کو بھی صوفی ہی کہا جاتا ہے. یہ صوفی کی اصطلاح ہے، چونکہ وہ کثرت ذکر، صوفی ذکر سے ہی جو ہے نا رذائل ختم کرتا ہے. تقوی ایسے اختیار نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ یوں ہی گناہوں سے بچنا شروع کر دو. بغیر ذکر کے ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کے اندر تقوی آ جائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ باتیں فرمائی ہے کہ 2 چیزیں دلوں کے غم کو دور کر دیتی ہے، ایک قرآن کی تلاوت اور ایک اللہ کا ذکر. جب اللہ کے ذکر کے بغیر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو نہیں چل پائے، آپ کیسے اللہ کے ذکر کے بغیر چلو گے؟ ہاں، کتابیں پڑھنا یہ بھی ذکر ہے، لیکن ذکر کے طریقے صوفیاء نے خود نکالے. وہ بہت بڑے عالم تھے، کوئی جاہل تھوڑی تھے، وہ بھی علماء تھے. انہوں نے مدرسے پڑھے ہوئے تھے، باقاعدہ اساتذہ کے ساتھ بیٹھے تھے، لیکن جنگلات میں چلے گئے. جنگلات میں انہوں نے پر اللہ پاک نے یہ چیزیں کھولی ان کے اوپر. وہ کوئی بچے تھوڑی تھے. تو میرا ہمیشہ ٹاپک رہتا ہے، آج کل اگر کسی کی شادی وغیرہ نہیں ہوتی ہے یا اہل و عیال بے دین ہو، مثال کے طور پر نمازی پرہیزگار نہ ہو، تو اس کے لیے میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں. آپ انشاءاللہ وہ پڑھتے رہیں، اس سے جو ہے نا شادی بھی ہو جائے گی اور ایک آپ کے اہل و عیال جتنے بھی ہیں وہ دیندار ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ سورہ فرقان کی آیات نمبر 74 ہے. اس کو آپ نے ہر نماز کے بعد جو ہے نا ایک دفعہ پڑھنا ہے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ جو ہے نا آپ نے ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھنی ہے. انشاءاللہ اس کا پڑھیں. اور جو بھی میں آپ کو اجازت دے، میرا وظیفہ آپ میرے چینل کو دیکھیں، میرے وظائف جو ہے نا آپ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہو. یہ وظائف جب تک آپ کو مرض ہے یا کوئی حاجت ہو اس وقت تک آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر حاجت پوری ہو جائے پھر یہ وظیفے آپ روک سکتے ہیں، اس کو نہیں پڑھا کریں. جب وہ پھر اس کے بعد اس کو پڑھ لیا کریں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.